تصور کریں، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، لیکن طواف کرنے والے بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے ہیں۔ ایک طرف لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ بے جان تیروں اور پرندوں کے اڑنے سے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہزاروں لوگوں کو آگ کی خندقوں میں زندہ جلایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ غراق اندھیرا تھا جس نے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آخر انسان اتنا گمراہ کیسے ہو گیا، اور وہ کون سی عجیب و غریب رسمیں تھیں جو آج ہمیں حیران کر دیتی ہیں؟ جانیے آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سلف کی سیریز الرحیق المختوم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے عرب کی سرزمین پر شرک کی شروعات ہوئی، کس نے کعبہ میں پہلا بت رکھا وغیرہ۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کیسے کیسے خرافات اور عجیب رسموں میں جگڑا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ صرف بت پرستی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے جانوروں، پرندوں اور تیروں سے جڑی ایسی رسمیں بنا رکھی تھیں جو آج سننے میں حیران کن لگتی ہیں۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے اس وقت عرب میں یہودیت اور عیسائیت کا کیا حال تھا۔ ناظرین، شرک کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے لوگوں نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اپنی طرف سے پابندیاں لگا لی تھیں، خاص طور پر ان کے مویشی یعنی پالتو جانوروں کو لے کر ان کے عقیدے بڑے عجیب تھے۔ وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے بحیرہ اور سائبہ۔ ان جانوروں کا دودھ یا گوشت کس کے لیے حلال ہے اور کس کے لیے حرام، اس کا انہوں نے خود ساختہ قانون بنا لیا۔ مثال کے طور پر کچھ خاص جانوروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا استعمال صرف مردوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس دعوے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ اور انہوں نے کہا کہ ان چوپائیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور دراصل ان کے طاغوت یعنی جھوٹے معبودوں کے لیے ہوتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمرو بن لحی وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم شروع کی تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ ان بے جان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ناظرین، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ قرآن نے ان کی اس غلط فہمی کو ان الفاظوں میں بیان کیا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سامعین، عرب کے مشرکین اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ازلام کا استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ یہ وہ تیر ہوتے تھے جن کے اوپر پر نہیں لگے ہوتے تھے۔ یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ پہلی قسم فیصلہ کرنے والے تیر، ان پر ہاں یا نہ لکھا ہوتا تھا۔ سفر پر جانا ہو یا نکاح کرنا ہو، وہ فال نکالتے، اگر ہاں نکلتا تو کام کر لیتے،
اور نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے رک جاتے۔ دوسری قسم وہ تیر جن پر پانی اور دیت کا حساب لکھا ہوتا تھا۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ دیت کا مطلب ہوتا ہے بلڈ منی۔ تیسری قسم نسب پتہ کرنے کے لیے، ان پر لکھا ہوتا تھا تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق یعنی جڑا ہوا ہے۔ اس کا طریقہ بڑا عجیب تھا۔ جب کسی شخص کے خاندان یا نسب پر شک ہوتا تو اسے 100 اونٹوں کے ساتھ ہوبل بت کے پاس لے جاتے۔ وہاں ایک پجاری تیروں کو نکالتا اور ایک تیر نکلتا۔ اگر تیر پر آتا تم میں سے ہے تو وہ قبیلے کا عزت دار فرد مانا جاتا، اگر نکلتا غیر سے ہے تو اسے صرف ایک حلیف یعنی ساتھی مانا جاتا۔ اسی طرح وہ جوا یعنی گیمبلنگ کے لیے بھی تیر استعمال کرتے اور اسی بنیاد پر جوئے کا اونٹ ذبح کر کے گوشت بانٹتے تھے۔ اس دور میں غیب کی خبریں جاننے کا بڑا شوق تھا، اس لیے وہاں 3 طرح کے لوگ مشہور تھے۔ کاہن جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرتا، کچھ کا دعویٰ تھا کہ جن انہیں خبریں دیتے ہیں۔ عراف جو چوری ہوا مال یا گمشدہ جانور کا پتہ بتاتا۔ نجوم جو تاروں کو دیکھ کر دنیا کے حالات بتانے کا دعویٰ کرتا۔ ناظرین، ان نجومیوں کی بات ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں نکشترا سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بدشگونی کا رواج عام تھا، جسے عربی میں طیارہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی سفر پر جاتا اور کوئی چڑیا یا ہرن دکھائی دیتا تو اسے بھگاتے۔ اگر وہ داہنے یعنی رائٹ طرف بھاگتا تو اسے کامیابی سمجھتے، اور اگر بائیں یعنی لیفٹ طرف جاتا تو اسے منحوس سمجھ کر روک دیتے۔ حتیٰ کہ ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے اور بدلہ نہ لیا جائے تو مرنے والے کی روح الو بن کر بھٹکتی ہے اور چلاتی ہے پیاس پیاس مجھے پلاؤ۔ جب تک بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا۔ اب بات کرتے ہیں مکہ کے سرداروں کی یعنی قریش کی۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار کہتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے دین میں اپنی طرف سے بہت سی بدعتیں شامل کر لی تھیں۔ سب سے بڑی بدعت ان کا تکبر تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم حرم کے پاسبان ہیں، ہم حمص یعنی اہل حرم ہیں۔ اسی گھمنڈ میں انہوں نے حج کے طریقے بدل دیے، جیسے کہ عرفات نہ جانا۔ باقی تمام لوگ حج کے لیے میدان عرفات جاتے تھے، لیکن قریش کہتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم حرم کی حد سے باہر نہیں جائیں گے۔ وہ مزدلفہ میں ہی رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس گھمنڈ کو توڑا اور حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ بھی وہیں سے اضافہ یعنی واپس چلو جہاں سے سارے لوگ اضافہ کرتے ہیں۔ کھانے اور کپڑوں کی پابندی۔ قریش نے قانون بنایا کہ جو لوگ باہر سے حج کرنے آئیں گے وہ اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور ننگا طواف، یہ سب سے شرمناک بدعت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان میں طواف نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ بغیر کپڑوں کے طواف کیا کرتے۔ اگر کسی کے پاس قریش سے خریدا ہوا جوڑا یعنی کپڑا نہ ہوتا تو مرد بغیر کپڑوں کے طواف کرتے، عورتیں بھی اپنے کپڑے اتار دیتی اور صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہنتی تھی۔ اس بے حیائی کے خلاف اللہ نے حکم نازل کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم
عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹوں ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ ایک اور عجیب حرکت یہ تھی کہ احرام کی حالت میں وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے سے دیوار توڑ کر یا سوراخ بنا کر آتے تھے اور اسے نیکی سمجھتے تھے۔ اسی طرح شرک کے علاوہ عرب میں کچھ اور مذاہب بھی موجود تھے، لیکن وہ بھی اپنے اصلی راستے سے بھٹک چکے تھے، جیسے کہ یہودیت۔ جزیرۃ العرب میں یہودیوں کے آنے کے دو بڑے ادوار ہیں۔ پہلا جب بابل یعنی بیبلون کے بادشاہ بختہ نصر نے ان پر ظلم کیا تو وہ حجاز کے شمالی یعنی ناردرن حصے میں آ بسے۔ دوسرا دور 70 عیسوی کا ہے، جب رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو مار بھگایا۔ یہ لوگ مدینہ، خیبر اور طائمہ میں آباد ہوئے۔ مشہور قبائل جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع یہیں سے تھے۔ یمن میں بھی یہودیت پھیلی۔ وہاں کا بادشاہ ذو نواس اتنا کٹر یہودی بن گیا کہ اس نے نجران کے عیسائیوں کو آگ کی خندقوں میں زندہ جلا دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں اصحاب الاخدود کے نام سے ہے۔ عیسائی مذہب یمن میں حبشیوں سے یعنی ابیسینینز اور رومیوں کے ذریعے آیا۔ یمن کے حاکم ابرہا نے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا اور چاہا کہ عرب کے لوگ مکہ چھوڑ کر وہاں حج کریں۔ اسی کوشش میں اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل جیسے غسان اور تغلیب بھی عیسائی ہو چکے تھے۔ مجوسیت اور صابیت۔ عراق اور بحرین کے علاقوں میں پرشین اثر کی وجہ سے مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ان کا مذہب بھی تھا، اور کچھ لوگ صابی تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بچے کچھ لوگ مانے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے پورا عرب روحانی طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مشرکین شرک اور وہم میں مبتلا تھے۔ یہودی اپنے دین کو چھوڑ کر ریاکاری اور جادوگری میں لگ گئے تھے۔ عیسائیت بت پرستی میں بدل چکی تھی۔ دنیا کو ایک نبی کی ضرورت تھی جو اس اندھیرے سے نکال کر لوگوں کو اصل دین کی طرف لا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نسب کی پوری تفصیلات جانیں گے، اور یہ کہ کیسے اللہ نے ان کے لیے سب سے بہترین نسل کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں خیال کیا ہے ضرور کمنٹ کریں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔